الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہندوستان کے اندر اور دوسری دنیا کی تمام مختلف اسلامی ممالک کے اندر اللہ نے خوشحالی اور ہر طرح کی نعمتیں موجود تھی۔ دنگا، فساد، خون خرابہ جو آج ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا اقلیات مسلمہ کا حال ہو، یہ جہاں بھی ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ظالم حکمرانوں کا، قوم کا، معاشرے میں جو کچھ بھی ظلم ہے وہ، اس کے علاوہ آسمانی بلاؤں، مصیبتیں، آزمائشیں اور اقتصادی طور پر، صحت اور تندرستی کے طور پر ہر طرح کا عذاب ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ دنیا کے اندر، زمین میں، فضاؤں میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ جو فساد پھیلا کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی لیے نازل ہوا تاکہ وہ اپنے برائیوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو سمجھیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن آج بہت مصیبت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے بہت ساری قوموں کے واقعات کو بیان کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عبرتیں، واقعات گزشتہ قوموں کے اللہ نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا تاکہ عبرت حاصل کریں، اور یہ کوئی بناوٹی قصے نہیں ہیں، حقیقت ہے جو لوگوں میں گزر چکا ہے۔ گزشتہ جیسے قومیں ختم ہو گئی، ویسے یہ مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، اور اسپین میں مسلمان ختم ہو گئے تو ہندوستان میں ختم ہونا بڑی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور یہ اس کے لیے برابر کوششیں جاری ہیں RSS کی۔ اور آج مسلمانوں کا حال، بے دینی، بے ایمانی، جہالت اور ہر طرح کے گناہ ان کے اندر موجود ہیں۔ سب سے بڑا، جس قوم کے اندر زناکاری، بدکاری، بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے، اور جو قوم ظلم و ستم کرنے لگے، اور جو قوم جواڑی، شراب خوری کرنے لگے، اور جو قوم دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دے، اور کورونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بہت سارے علماء کو اٹھا لیا، اور علم کے بڑے بڑے اساتین، بڑے بڑے ستون دنیا سے ختم ہو چکے۔ تو میرے دوستو، علم ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو باقی ہیں وہ بڑے بڑے جاہل اور بڑے بڑے جو بدعت اور خرافات کے لوگ بیٹھ کر لوگوں کو اضلوا فاضلوا، لوگ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کے موت کے ساتھ میں، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور سردار بنے ہوئے جاہل مسلمان وہ لوگوں کو غلط رہنمائی کریں گے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کو قرآن کے اندر ایک سورہ کی شکل میں بیان کیا ہے، جس کو سورہ سبا کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا یہ سورہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ترتیب کے اعتبار سے، 34واں سورہ ہے، جو 22واں پارے کے اندر موجود ہے۔ تو اس قوم سبا کا واقعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان آپ سنیں۔ فرماتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ فرماتے ہیں یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقامی رہائش میں نشانی تھی، یعنی دائیں اور بائیں دو باغ تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کیا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والے رب کی یہ نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 15 سورہ سبا۔ اس آیت سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کا اور شکر گزاری کا ذکر کرنے کے بعد، کہ کچھ شکر گزار بندوں اور شکر کی بدولت ان پر اللہ کی جو احسانات ہوئے ان کا ذکر ہوا، اسی کے ضمن میں اب ایک ایسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جس پر اللہ نے بڑے احسانات کیے تھے، لیکن انہوں نے کفران نعمت کی راہ اختیار کر لی، تو اللہ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لیا اور انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا۔ وہ قوم سبا، جو قوم سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی اولاد تھے، جن کا علاقہ اب مارب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور صنعاء سے 3 رات کی مسافت پر واقع ہے۔ ان کے مکانات وادی میں واقع تھے، جن کے دائیں اور بائیں دور دور تک گھنے پھلدار اور اچھے میووں کے درخت کے باغات تھے۔
کہتے ہیں کہ عورت ان درختوں کے درمیان سے اپنے سر پر خالی ٹوکرا لے کر گزرتی اور بغیر کسی درخت کو ہاتھ لگائے کہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ اس وادی میں مچھر، مکھی، جوئیں اور بچھو، سانپ اور دوسرے کیڑے مکوڑے نہیں پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان نعمتوں کو گناگوں نعمتوں سے اس لیے نوازا تھا اور کہا کہ تم لوگ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، نیک عمل کرو اور صالح بن کر رہو اور گناہوں سے بچو۔ اتنا اچھا، خوبصورت اور پاک و صاف شہر اور گناہوں کی مغفرت کرنے والا رب ذوالجلال نے تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہر دم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل، جھاؤ اور کچھ بیری والے 2 باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 16 اور 17۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں نے انہیں خراب کر دیا، شکر کے بجائے اللہ کی ناشکری کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور راہ راست سے برگشتہ ہو گئے تو اللہ نے ان سے بائیں طور انتقام لیا کہ وہ مضبوط بند جو 2 پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا تھا اور جو بارش کے پانی کو روکے رکھتا تھا اور ضرورت کے مطابق اس بند سے پانی استعمال کرتے تھے اور سوراخوں سے پانی نکال کر باغوں کو سیراب کرتے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور پانی کی شدید موجوں سے ان کے مکانات غرقاب ہو گئے اور آبدوشی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے جان بچا کر دور جگہ پر جانے پر مجبور ہو گئے، جہاں یا تو ایسے درخت تھے جن کے پھل کڑوے اور ناقابل خوردنی تھے یا بغیر پھلوں والے جنگلی درخت تھے اور کچھ بیری کے درخت تھے جو کسی کام نہیں تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے آگے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھیں جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو ایک خاص انداز کے مطابق بنایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان رات اور دن امن و امان کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ناشکری کا ہم نے انہیں ایسا بدلہ دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے اور وہ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور زحمتوں اور مصیبتوں، آزمائشوں اور مصیبتوں میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلی قوم سبا کو دی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر کفران نعمت کی وجہ سے انہیں جو پریشانیاں لاحق ہوئیں ان کا بیان فرما رہا ہے۔ اب ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انہیں اس زمانے میں اپنے علاقے سے باہر حاصل تھیں۔ ان کی بستیاں اور ملک شام کے درمیان شہروں اور بستیوں کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا تھا اور ہر 2 بستی کے درمیان کی مسافت آدھے دن کی تھی۔ جب وہ لوگ تجارت کے لیے مغرب سے ملک شام کے لیے روانہ ہوتے تو رات ایک ایسی بستی میں گزارتے اور دوپہر دوسری بستی میں، اور جہاں جاتے کھانے پینے کی ہر چیز انہیں فراوانی کے ساتھ ملتی تھی۔ اس طرح 4 ماہ کی مسافت پورے امن و امان کے ساتھ کھاتے پیتے مزے موج مستی کرتے طے کرتے تھے اور اپنے ساتھ زیادہ راہ نہیں ڈھونا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں یمن و شام کے درمیان شہروں کی تعداد 4700 تھی۔ انہیں یہ نعمتیں بھی راس نہیں آئیں اور امن و عافیت کی قدر کرنا بھول گئے اور کبر و غرور، گھمنڈ اور مستی میں آ کر کہنے لگے یہ بھی کوئی سفر ہے کہ ہر تھوڑی مسافت کے بعد بستی پائی جاتی ہے۔ مزہ تو جب آتا ہے کہ
چٹیل میدانوں، جنگلوں اور پرخطر وادیوں سے گزرتا ہوا مسافر گزرے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا اترانہ اور گھمنڈ اور تکبر کرنا پسند نہیں آیا، اور ان بستیوں کو خرابات میں بدل دیا، یعنی ویران اور کھنڈر بنا دیا، اور ان کی تاریخ لوگوں کے لیے کہانیاں بن کر رہ گئیں، جنہیں دنیا والے سن کر حیرت کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کے عیش و آرام کو سختی و تنگی میں، اور ان کی جمعیت اور وحدت کو انتشار و پریشانی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ عربوں کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ جب انہیں کسی قوم کے انتشار و افتراق کا حال بیان کرنا ہوتا، تباہی اور بربادی کو بیان کرنا ہوتا، تو کہتے ایسا بکھر گئے جیسے قوم سبا کی جماعت بکھر گئی تھی۔ جیسے اوس و خزرج والے یثرب مدینۃ الرسول، اور غسان کے لوگ ملک شام، اور ازد والے عمان اور خزاعہ کے لوگ تہامہ پہنچ گئے، اور اس طرح پوری قوم سبا تتر بتر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان ساری تفصیلات میں اللہ کے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندوں کے لیے بڑی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتیں اور نصیحت کی باتیں رکھی ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ابلیس ملعون نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس مومنوں کی ایک جماعت کے سوا تمام اس کی پیروی کرنے لگے، اور اسے ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا، لیکن ہم نے ہی جاننا چاہا کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے۔ دوستو بھائیو، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین ابلیس اور اس کے عزموں کو بیان کر رہا ہے۔ سبا کے قصے کے بیان کرنے کے بعد شیطان کے مریدوں کا عام طور پر ذکر فرمایا۔ وہ ہدایت کے بدلے ضلالت، بھلائی کے بدلے برائی لے لیتے ہیں۔ ابلیس نے راندہ درگاہ ہو کر جو کہا تھا، میں ان کی اولاد کو ہر طرح برباد کرنے کی کوشش کروں گا، اور تھوڑی سی جماعت کے سوا باقی سب لوگوں کو تیری سیدھی راہ سے بھٹکا دوں گا۔ اس نے یہ دکھا دیا اور اولاد آدم کو اپنے پنجے میں پھنسا لیا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اپنی خطا کی وجہ سے جنت سے اتار دیے گئے، اور ابلیس لعین بھی ان کے ساتھ اترا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا اور جی میں اترا رہا تھا کہ جب انہیں میں نے بہکا لیا تو ان کی اولاد کو تباہ کر دینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس خبیث کا قول کہ میں ابن آدم کو سبز باغ دکھاتا رہوں گا، غفلت میں رکھوں گا، طرح طرح سے دھوکہ دوں گا اور اپنے جال میں پھنسائے رکھوں گا، جس کے جواب میں جناب باری اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، موت کے غرغرے سے پہلے جب بھی کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ فوراً قبول کروں گا، اور وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوں گا اور اس کے پکار کا جواب دوں گا، اور مجھ سے جب بھی کبھی جو کچھ مانگے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور مجھ سے جب بھی وہ بخشش طلب کرے گا تو میں بھی اسے بخش دوں گا۔ ابن ابی حاتم میں روایت موجود ہے۔ ابلیس کا کوئی غلبہ، حجت، زبردستی، مار پیٹ انسان پر نہ تھی، صرف دھوکہ، فریب اور مکر و عیاری اور مکر بازی تھی، جس میں یہ سب پھنس گئے۔ اس میں حکمت الہی یہ تھی کہ مومن و کافر ظاہر ہو جائیں، حجت اللہ ختم ہو جائے، اور آخرت کے ماننے والے شیطان کے بندے نہیں بنیں گے، اس کے منکر رحمان کی اتباع نہیں کریں گے۔ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، مومنوں کی جماعت اس کی حفاظت کا سہارا لیتی ہے، اس لیے ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور کافروں کی جماعت خود اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، اس لیے ان پر سے اللہ کی نگہبانی ہٹ جاتی ہے، اور وہ شیطان کے ہر فریب اور مکر میں شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو بھائیو، ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج مسلمان نہیں سنبھلے گا، آج مسلمان توبہ نہیں کرے گا، آج مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا اور دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، دین کی فکر نہیں کرے گا، آسمان والے کو راضی نہیں کرے گا، تو آپ سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو پانی کی ہر طرح کی چیزیں نعمتیں نوازا تھا، ٹھنڈے پانی کی ریل پیل، پھلوں اور کھیتیوں کے بے شمار روزی کے باوجود، سیل عرم سے
اللہ نے یہ حالت ہو گئی کہ ایک ایک لقمے کو اور ایک ایک بوند پانی کو ترس گئے۔ یہ پکڑ اور عذاب، یہ تنگی اور یہ سزا جو انہیں پہنچی، اس سے ہر صابر و شاکر عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں کس طرح انسان کو گھیر لیتی ہیں، عافیت کو ہٹا کر آفتوں والی زندگی بنا دیتی ہیں۔ مصیبتوں پر صبر، نعمتوں پر شکر کرنے والے اس میں دلائل قدرت پائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تعجب ناک فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر اسے راحت ملے اور نعمتیں ملے تو یہ شکر کرے تو اجر پائے، اور اگر اسے مصیبت اور آزمائش آئے اور صبر کرے تو اجر پائے۔ غرض مومن کی ہر حالت پر اجر و ثواب ملتا ہے، مومن کو ہر حال پر اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا ہر کام نیک ہے، یہاں تک کہ محبت کے ساتھ جو لقمہ اٹھا کر یہ اپنی بیوی کے منہ میں دے، اس پر بھی اسے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ دوستو، صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر قضا بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اگر اسے راحت اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کر کے بھلائی حاصل کرتا ہے، اور صبر اور اگر دکھ اور غم اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور بدلہ حاصل کرتا ہے۔ یہ نعمت تو صرف مومن ہی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس کی ہر حالت میں بہتری اور بھلائی والی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں، صبر و شکر کرنے والا بندہ کتنا ہی اچھا ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو شکر کرے اور جب زحمت پہنچے تو صبر کرے۔ آج لوگوں میں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ختم ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش ہے، ایک طرف ہندو ظالموں کا ظلم و ستم اور حکمرانوں کا اور سوسائٹی کے ظالم حکمرانوں کا، اور دوسرا آسمانی فیصلوں کا، قضاؤں کا اور اللہ کی تقدیر کا کہ بلائیں جو ہمارے ساتھ ہیں، تو لوگوں کی زبانوں پر شکوہ شکایتیں اور ہر وقت رونا اور صرف جھوٹی شکوہ شکایتیں کرنا